أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. مولانا سے گزارش ہے تشریف لائیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآل محمد. السلام. تشریف لیں تشریف لیں. پہلے تو منتظمین کی طرف سے بھی گزارش اور میری طرف سے بھی ہے وہ گزارش کہ جس وقت یہ تابوت اٹھتا ہے تو ہمیشہ یہی رہا کہ ایک پردہ وہاں پر لگا ہوا ہے. پردے کے پیچھے خواتین رہتی ہیں اور پردے تک جو ہے مرد جاتے ہیں اور پھر وہاں سے خواتین سے وہ تابوت لیا جاتا ہے. لیکن اب کچھ سال سے یہ ہو رہا ہے کہ کچھ بچے اور جوان جو ہیں وہ خواتین کے یہاں اندر وہاں تک چلے جاتے ہیں جہاں تابوت رکھا ہوا ہے. تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کو بالکل ویسی شبیہ بنانا ہے کہ جیسا ہوا تھا تابوت اٹھا تھا کہ خواتین نے اس تابوت کو اس کو حوالے کیا تھا. تو لہذا گزارش یہی ہے کہ وہ جوان جو پردے سے اندر چلے جاتے ہیں وہ ان کے لیے وہاں جانا جائز نہیں ہے. وہاں بے پردگی ہو جاتی ہے خواتین کی اور نامحرم اندر چلے جاتے ہیں. لہذا گزارش یہ ہے کہ جہاں پر پردہ لگا ہوا ہے وہیں پر رک کر اور پھر وہاں سے خواتین وہاں جو محرم ان کے مرد ہیں وہ خواتین سے وہ لیں گے تابوت اور وہ مردوں کے سپرد کریں گے. ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. دوسری درخواست یہ ہے وہ بھی ہے کہ پچھلے سال معلوم ہوا کہ 3 بجے قریب تابوت کی تدفین ہوئی. 3 بجے سے پہر میں تدفین ہوئی تھی مجھے بتایا گیا. تو ظاہر ہے کہ رمضان کا زمانہ ہے سب روزے دار ہوتے ہیں لہذا اس میں تاخیر میں کوئی کمال نہیں ہے کہ جتنی تاخیر ہو معلوم اتنا ہی اہم تابوت ہے. بلکہ کمال تو مجمع کا ہوتا ہے کہ جتنا مجمع زیادہ اتنا اہم تابوت ہے. لہذا جب بہت دیر ہو جاتی ہے تو لوگ جو روزے دار ہوتے ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو مجمع بہت تابوت کی تدفین کے بعد مجمع بہت مختصر رہ جاتا ہے. ہمیشہ میرا انداز رہا ہے کہ اس مجلس میں ماہ مبارک سے متعلق بھی کچھ جملے عرض کرتا ہوں روزوں سے متعلق بھی جملے عرض کرتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد میں یہاں کے مجمع جس میں جوان بھی ماشاءاللہ موجود ہیں کہ جو یہ بہت ہی عظیم موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے ماہ مبارک رمضان کی صورت میں کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. اگر ہم ماہ مبارک رمضان میں کوئی گناہ اپنے معاف نہ کروا سکا تو 11 مہینوں میں اسے مایوس ہونا چاہیے کہ پھر اب اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتا کیونکہ یہاں تو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور اپنے گناہ معاف کروا لو اور اپنے گناہ معاف کروا لو. خاص طور سے شب قدر آپ دیکھیں کہ شب 19 سے لے کر 29 تک یہ 10 شبیں جو ہیں یہ جو طاق شبیں کہلاتی ہیں یہ اس میں جو شبیں ہیں جتنی بھی ہیں وہ جو طاق ہیں اس میں جتنی بھی بلکہ بعض علماء نے کہا تھا کہ ہر شب کے سلسلے میں آپ نیت کر سکتے ہیں. ان 10 شبوں میں ہر شب میں آپ شب قدر کی نیت سے عبادت کر سکتے ہیں. آپ ہر شب میں شب قدر کی نیت سے عبادت کریں گے. اگر 10 شبوں میں شب قدر کی نیت سے آپ نے عبادت کی تو 10 شب قدر کا ثواب ملے گا.
10 شب قدر کا ثواب ملے گا۔ امام سے پوچھا گیا کہ آخر بتایا کیوں نہیں اللہ نے کہ کون سی شب قدر ہے؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا کون سی شب قدر ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم شب قدر بتا دیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے، تو مومنین ایک ہی شب میں عبادت کریں گے اور ایک ہی شب قدر کا ثواب ملے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 10 شب قدر کا ثواب ان کو ملے گا۔ لہذا شب قدر میں خاص طور سے جو عمل قرآن ہے اور جو نماز شب قدر ہے، مختصر ہے وہ، اس کو ضرور آپ لوگ انجام دے دیا کریں، بچے جوان انجام دے دیا کریں۔ ہاں، یہاں پر ایک نازک چیز ہے، کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، فرزند رسول یہ بتائیے کہ کیا آپ کو بھی نہیں معلوم کہ اصلی شب قدر کون سی ہے؟ دیکھیے بھائی، ہر زمانے میں نازک سوالات ہوتے تھے۔ کیا آپ کو بھی علم نہیں کہ اصل شب قدر کون سی ہے، یا آپ کو علم ہے اور ہمیں بتا نہیں رہے ہیں آپ؟ تو اب جواب سنیے چھٹے امام کا جواب۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ارے ہمیں کیسے علم نہیں ہوگا، ہمیں کیسے علم نہیں ہوگا کہ اصل شب قدر کون سی شب ہے؟ کیا کیسے کا جو اصل شب قدر، بہت توجہ رہے، امام چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جو اصل شب قدر ہے اس میں آسمان سے ملائکہ اتر کر ہمارا طواف کرتے ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز محمد والے چھٹے امام فرما رہے ہیں چھٹے امام کہ اصل شب، ہمیں کیسے نہیں معلوم ہو کہ اصل شب قدر کون سی ہے؟ کیونکہ وہ اصل جو شب قدر ہے اس میں آسمان سے ملائکہ اتر کر ہمارا طواف کرتے ہیں، ہمارا طواف کرتے ہیں۔ تو اب مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ انسانوں کا بھی حج ہے اور ملائکہ کا بھی حج ہے۔ ارے توجہ رہے، انسانوں کا بھی حج ہے، ملائکہ کی بھی حج ہے۔ انسانوں کا حج یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ تک وہ جا کر کعبے کا طواف کرے، کعبے کا طواف کرے، اور ملائکہ کا حج یہ ہے کہ شب قدر میں آ کر وارث کعبہ کا طواف کرے۔ وہ ان کا حج ہے، یہ ہمارا حج۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآلہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ اب میں آپ کے سامنے 2-4 جملے، بچوں جوانوں کے لیے میرے جملے ہوتے ہیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ گناہوں کو، یہ وہ زمانہ ہے جو انسان گناہوں کی دلدل سے نکل سکتا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ گناہ کو روایت میں دلدل کہا گیا ہے، روایت میں دلدل کہا گیا ہے، کیچڑ نہیں، گندگی نہیں، دلدل، دلدل کہا گیا۔ دلدل کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ جتنا انسان اس میں ہاتھ پیر مارتا ہے اتنا ہی ڈوبتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ تو اس رمضان کے ذریعے سے یہ رمضان وہ رسی ہے، ارے نہیں توجہ رہے، یہ رمضان وہ رسی ہے، یہ رمضان المبارک وہ رسی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم گناہوں کی دلدل سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان وہ رسی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم گناہوں کی دلدل سے، کیچڑ میں کیا ہوتا ہے، کیچڑ لگی، ہم نے گھر میں آ کر وہ کیچڑ دھو دی، صاف کر دیا، لیکن کیچڑ نہیں کہا گیا، گندگی نہیں کہا گیا ہے، بلکہ روایت میں ہے کہ گناہوں کی دلدل میں انسان پھنستا ہے۔ گناہوں کی دلدل میں جب پھنستا ہے تو اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے، اندر دبتا چلا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک وہ رسی ہے کہ جس کے ذریعے سے مومن گناہوں کی دلدل سے باہر نکلتا ہے۔ مگر ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب دلدل سے نکلنا ہو تو ایک رسی کا سرا اس کے پاس ہوتا ہے کہ جو دلدل میں پھنسا ہوا ہو۔ ارے بہت توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا۔
ایک رسی کا سرا اس کے پاس ہوتا ہے، وہ پکڑتا ہے جو دلدل میں پھنسا ہوا ہو، اور دوسرا سرا اگر خالی چھوٹ جائے تو رسی نہیں بچائے گی۔ ارے بہت توجہ چاہو گا، رسی نہیں بچائے گی، وہ تو اپنے ساتھ ساتھ رسی کو بھی کھینچ کے دلدل میں لیے چلا جائے گا۔ اگر ایک سرے کو پکڑا، توجہ رہے، تو وہ رسی نہیں بچائے گی، دوسرے سرے کو بھی کوئی تھامنے والا ہونا چاہیے۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، دوسرے سرے کو بھی کوئی تھامنے والا ہونا چاہیے۔ ایک رسی کا سرا گناہگار کے ہاتھوں پر ہو کہ جو دلدل میں پھنسا ہوا ہے، دوسرا رسی کا سرا بھی کسی ہاتھ پہ ہونا چاہیے، مگر وہ ہاتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ کمزور ہوگا تو وہ بھی ساتھ میں کھچا ہوا چلا جائے گا۔ وہ ہاتھ کو مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ ہاتھ کون ہے؟ ایک سرا رسی جو ہے رمضان ہے، رمضان المبارک رسی ہے، ایک سرا گناہگار کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک سرا اہل بیت کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، وہی کھینچ کر نکالتے ہیں گناہگار کو دلدل سے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد والے۔ مرد آباد، مرد آباد۔ روزہ امتحان کے لیے مختلف طرح سے امتحانات روزے کے ذریعے ہوتے ہیں، لیکن ایک امتحان بھی جو بہت سخت ہوتا ہے اسی ماہ مبارک میں ہے، وہ ہے انسان کے اخلاق کا امتحان ہوتا ہے، انسان کے تحمل و قوت برداشت کا امتحان ہوتا ہے۔ اخلاق اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بےعزتی اسی لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق کے درجات کو کامل کروں، اخلاق کے درجات کو مکمل کروں، میری بےعزتی اسی لیے ہوئی ہے۔ اسی لیے کسی نے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بچے سنیں، جوان سنیں، میری بات ان کے لیے زیادہ ہوتی ہے، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ نہ میرے پاس کوئی بڑا خاندان ہے، نہ کوئی میرا بڑا قبیلہ ہے، نہ میرے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ اقتدار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مجھے عزت ملے تو کیسے ملے؟ کیونکہ دولت والوں کو عزت ملا کرتی ہے، عہدے والوں کو عزت ملا کرتی ہے، جن کے پاس کوئی حکومت ہو ان کو عزت ملا کرتی ہے، جن کا بڑا مشہور خاندان ہو ان کو عزت ملا کرتی ہے، جن کا بڑا قبیلہ ہو ان کو عزت ملا کرتی ہے۔ یہ بتائیے کہ میرے پاس نہ تو کوئی خاندان بڑا ہے، نہ کوئی میرا قبیلہ بڑا ہے، نہ میرے پاس دولت ہے، نہ کرسی ہے، نہ اقتدار ہے، مجھے معاشرے میں عزت کیسے ملے؟ مجھے سماج میں عزت کیسے ملے؟ کہ ایک چیز کو یاد رکھو، ایک چیز کو یاد رکھو، بغیر دولت کی عزت ملے گی، بغیر خاندان کی عزت ملے گی، بغیر عہدے کی عزت ملے گی۔ کہ وہ کون چیز ہے؟ کہ حسن خلقک، ارے اپنے اخلاق کو حسین بنا لو، اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لو، نہ دولت کی ضرورت پڑے گی تمہیں، نہ بڑے خاندان و قبیلے کی ضرورت پڑے گی، تمہیں معاشرے و سماج میں خود بخود عزت مل جائے گی۔ صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ تو بڑا امتحان روزے میں ہوتا ہے، کیونکہ روزے میں غصہ زیادہ آتا ہے، اور کسی بزرگ نے اگر روزہ رکھ لیا تو گھر کی عورتیں کہتی ہیں بچوں سے بھیا قریب نہ جانا، روزے سے ہیں، بلا وجہ بھی دو چار تھپڑ مار دیں گے تمہیں، غصہ ان کو بہت آتا ہے۔ ہمارے خاندان میں ایک بزرگ تھے، بہت پہلے کی بات ہے، تو وہ انہیں ایک گرمیوں کے زمانے کے روزے تھے، ٹائم پیس ایک ان کے اپنے سامنے رہتی تھی، تھوڑی دیر بعد ٹائم پیس کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کم بخت بڑھ ہی نہیں رہی ہے، کم بخت بڑھ ہی نہیں رہی ہے۔ پھر آئے تھوڑی دیر بعد کہتا ارے کم بخت کہیں سے اس کی سوئی آگے حرکت ہی نہیں کر رہی ہے۔ آخر میں اتنا غصہ آتا تھا کہ ٹائم پیس لے کے زمین پر پٹک دیتے تھے کہ کم بخت اپنی نگاہ سے سوئیاں حرکت ہی نہیں کر رہی ہیں، میں اس کو توڑ ہی دیتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے۔
تو معلوم ہے کہ اخلاق کا امتحان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں, ایک گھر کی طرف سے گزرے تو دیکھا وہاں ایک دولت مند خاتون تھی جو اپنے غلام کو برا بھلا کہہ رہی تھی, گالیاں دے رہی تھی. رسول اللہ تشریف لے آئے اور کہا اپنے ساتھیوں سے کہ جائیے اور اس کے گھر کھانا بھجوا دیجیے, اور کہیے کہ رسول نے بھیجا ہے کھانا. کہا کہ آپ کھانا کھا لیجیے, کھانا نوش فرما لیجیے. جب وہ کھانا لے کے رسول اللہ کا خادم جو تھا وہ اس عورت کے کھانا لے کر پہنچا, کہا اس نے کھانا کیسا ہے, کیا رسول نے بھجوایا ہے. کیا رسول کہا ارے رمضان کا زمانہ میں روزے سے ہوں, رسول اللہ نے کھانا بھجوایا ہے. کہا انہوں نے کہا کہ آپ کھا لیجیے کھانا کھا لیجیے. کہ ارے میں روزے تو کھانا کیسے کھا لوں. تو کہا رسول اللہ نے کہا کہ جب آپ نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تو روزہ رہا ہی کہاں آپ کا. ایک صلوات بھیجے والا دعوت. اب آ گیا سلسلہ بیان ہے. تو کبھی جمعے کے خطبے میں نے کبھی کافی عرصے پہلے ہی واقعہ بیان کیا تھا اخلاقی کے سلسلے میں. میں چاہتا ہوں آج بھی بچوں اور جوانوں کے لیے پیش کر دوں. بہت دلچسپ واقعہ ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے کہ جبریل آ کر کہتے ہیں, توجہ رہے, بہت دلچسپ تاریخی واقعہ پیش کر رہا ہوں, کہ جبریل نے آ کر کہا کہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے کہ اس کے دو بہت زبردست پہلوان, وہ یہ قسم کھا کر نکلے ہیں اور یہ عہد کر کے نکلے ہیں کہ آپ کو اذیت پہنچائیں گے, تکلیف پہنچائیں گے, موقع ملا تو آپ کو قتل بھی کر دیں گے. لہذا وہ اپنے قبیلے سے اس نیت سے, اس ارادے سے نکل چکے ہیں. لہذا آپ اپنے اصحاب میں سے کسی کو بھیجیے تاکہ ان کو آپ تک پہنچنے نہ دیں, سد باب کریں, ان کا آپ تک آنے نہ دیں, راستے ہی میں ان کو روک لیں. رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ ابھی جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ فلاں قبیلے کے دو بہت ہی زبردست پہلوان اس ارادے سے نکلے ہیں, یہ عہد کر کے نکلے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں گے. لہذا تم میں سے کون ہے جو مجھ تک پہنچنے سے پہلے انہیں روک دے. اب ظاہر رسولی پہلے ہی فرما چکے تھے کہ بڑے زبردست پہلوان ہیں. تو وہی خندق والا منظر تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ سروں پر طائر بیٹھے ہوئے, سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے, اور وہاں بھی ایک اٹھا تھا, یہاں بھی ایک ہی اٹھا. انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, اے رسول مجھے بھیجیے. بٹھا دیا, اے علی بیٹھ جاؤ, اے علی بیٹھ جاؤ. پھر اعلان کیا کون ہے جو جائے, اور جا کر اس کو روکے. پھر کوئی نہیں اٹھا, پھر مولا علی اٹھے. 3 بار اعلان ہوا, مولا علی اٹھے, رسول نے بٹھا دیا. مصلحت یہ رہتی تھی کہ اگر پہلے ہی بار میں علی کو بھیج دے, جیسے ہی علی اٹھے ویسے ہی علی کو بھیج دے, تو ہر ایک سینہ تان کر کہے گا یہ اللہ کے رسول آپ ہمیں تو کبھی موقع دیتے ہی نہیں. ہم بھی تو دکھائیں ہم کتنے بڑے بہادر ہیں, کتنے جری ہیں, کتنے طاقتور ہیں. آپ تو ہمیں موقع دیتے ہی نہیں. ادھر علی کہتے ہیں, ادھر آپ ان کو بھیج دیتے. ارے ہماری حسرتیں دل میں رہ جاتی ہیں. لہذا 3 بار ہمیشہ موقع دیا رسول اللہ نے کہ تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. 4تھی مرتبہ جب اعلان ہوا تب رسول نے مولا علی سے کہا جاؤ اے علی جاؤ, اور جا کر ان کو مجھ تک آنے سے روکو اور ان کو دعوت اسلام دو. مولا علی تشریف لے گئے. تھوڑا وقت گزر جاتا ہے, توجہ رہے, ہسٹری کا واقعہ پیش کر رہا ہوں, تاریخ کا واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ تھوڑا وقت گزر جاتا ہے. تھوڑا بہت جو گزر گیا, اب رسول اللہ نے فرمایا مجمع سے کہ تم میں سے کون ہے جو جائے اور جا کر مجھے خبر دے کہ علی کس عالم میں ہے, کس حال میں ہے اور کہاں پر ہیں. اب ظاہر ہے کہ جنگ تو کرنا ہی نہیں تھی, خالی مخبری کرنا تھی. لہذا اس زمانے بھی مخبری کا شوق لوگوں کو بہت تھا, لہذا اب خالی مخبری کرنا تھی. لہذا پورا مجمع اٹھ گیا. پہلے تو کوئی نہیں ہل رہا تھا اپنی جگہ سے, اب پورا مجمع اٹھا اور سب دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر دیکھیں کہ علی کس عالم میں ہے, علی کس عالم میں ہے. اب جو جائے کر دیکھا تو دیکھا کہ علی دونوں پہلوانوں کو رسیاں باندھے ہوئے کھینچتے ہوئے لیے چلے آ رہے ہیں. صلوات بھیجے مولانا محمد والے.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہم صلی اللہ. کھینچتے ہوئے یہ چلے آ رہے ہیں. اب یہ جب منظر دیکھا تو معلوم ہوا مولا علی کو فتح ہو چکی ہے، ان دونوں پہلوانوں کو شکست ہو چکی ہے. دوڑتے ہوئے آئے، کہا اللہ کے رسول مبارک ہو، علی کو فتح حاصل ہو چکی ہے. دونوں پہلوانوں کو گرفتار کر کے لے کر آ رہے ہیں. مولا علی دونوں پہلوانوں کو لے کر آئے. توجہ رہے کہ لفظ پر، دونوں پہلوانوں کو لے کر آئے اور رسول کی خدمت میں پیش کیا. اب رسول اللہ کے جملے سنیے، رسول اللہ کے جملے سنیے. رسول اللہ نے مولا علی سے کہا، اے علی یہ بتاؤ کہ سارے واقعات تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ ارے بھرپور توجہ چاہوں گا. مولا رسول اللہ فرما رہے ہیں مولا علی سے، اے علی یہ بتاؤ کہ سارے واقعات تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ مولا علی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ پورے واقعات بیان کیجئے. رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے، پورا واقعہ مسجد سے بہت دور ہوا، بہت دور ہوا. رسول نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ فلاں مقام پر ان دونوں پہلوانوں سے تمہاری ملاقات ہوئی، تم نے ان کو روکا، ان کو دعوت اسلام دی، انہیں اسلام قبول نہیں کیا، تم سے جنگ لڑی، دونوں کو شکست ہوئی، تم نے دونوں کو رسیوں سے باندھا اور فلاں راستے سے تم ہوتے ہوئے یہاں پر آ گئے ہو. پورا واقعہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ نے بیان کر دیا، پورا واقعہ بیان کر دیا. یہاں علی باہر سے آ رہے ہیں، پوری توجہ رہے، یہاں علی باہر سے آ رہے ہیں، رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر رسول علی سے کہہ رہے ہیں، اے علی پورے واقعہ تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ رسول نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے پورا واقعہ بیان کر دیا. اب ایک واقعہ اور یاد دلا دوں آپ کو کہ جب رسول معراج سے واپس آئے ہیں، جب رسول اللہ معراج سے واپس آئے ہیں تو علی مسجد میں بیٹھے ہوئے، ارے توجہ رہے، علی مسجد میں بیٹھے ہوئے. جب رسول تشریف لائے ہیں تو اب علی رسول سے کہہ رہے ہیں. وہاں رسول نے علی سے کہا تھا، یہاں علی رسول سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول معراج کے واقعات آپ بیان کیجئے گا میں بیان کروں؟ معراج کے واقعات آپ بیان کیجئے گا یا میں بیان کروں؟ اے علی تم بیان کرو. مسجد میں بیٹھے بیٹھے پورے معراج کے واقعات علی نے پیش کر دیے. ایسا لگتا ہے کہ ظاہر میں الگ الگ تھے، حقیقت میں دونوں ایک تھے. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآل محمد. یا علی یا علی یا علی اللہم یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب واقعہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، رزلٹ پیش کرنا ہے، اس کا نتیجہ پیش کرنا ہے. اب یہاں کے اوپر رسول اللہ نے پورا واقعہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے بیان کر دیا. یہاں پر جنگ ہوئی، یہاں پر گرفتار کیا، اس راستے سے تم لے کر آئے. اب رسول اللہ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول، جب آپ کو پورا واقعہ معلوم تھا تو اپنے اصحاب کو دوڑایا کیوں؟ اپنے اصحاب کو دوڑایا کیوں؟ جاؤ اور جا کر معلوم کرو کہ علی کس حال میں ہے، علی کس عالم میں ہے. پورا واقعہ آپ نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے بیان کر دیا اور اپنے اصحاب سے کہا جاؤ اور جا کر معلوم کرو کہ علی کس عالم میں ہے. تو شاید رسول جواب دیں کہ پہلے زمانے میں اگر یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ کون کس طرف گیا ہے،
تو اس کے نقش قدم کو ڈھونڈا جاتا تھا، نقش قدم کو تلاش کیا جاتا تھا، اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ پہنچ جاتے تھے جہاں پر وہ شخصیت ہوتی تھی۔ تو جب یہ کہا جاؤ دیکھو علی کس حال میں ہے، تو سارے اصحاب باہر نکلے، علی کے نقش قدم کو ڈھونڈا، علی کے نقش قدم کو تلاش کیا، علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علی تک پہنچے۔ تو شاید رسول جواب دے، میں اپنی زندگی ہی میں چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب علی کے نقش قدم کو ڈھونڈنے کے عادی بن جائیں۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز صدر محمد والے۔ اب وہ دونوں پہلوان رسول اللہ کے سامنے رسیوں سے بندھے ہوئے، جبریل نازل ہوتے ہیں، کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایک پہلوان کو قتل کیا جائے گا اور ایک پہلوان کو آزاد کیا جائے گا۔ پوچھا کیا سبب ہے؟ کہ جس کو قتل کیا جائے گا وہ وہاں کا بہت خراب ترین بد اخلاق ترین انسان ہے، لہذا اس کو قتل کیا جائے گا اس کے جرم میں۔ لیکن جو دوسرا پہلوان ہے وہ اس کو بہکاوے میں آ گیا، لیکن وہ اپنے علاقے کا انتہائی بااخلاق انسان ہے، انتہائی شریف انسان ہے کافر مگر بااخلاق ہے، لہذا اللہ نے کہا ہے کہ اس کو آزاد کر دیجئے، اس کی رسیاں کھول دی جائیں۔ ایک کو قتل کا حکم دیا، دوسرے کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تو جس پہلوان کی رسیاں کھولی جا رہی تھی اس نے تعجب سے کہا، اے مسلمانوں کے رسول، ہم دونوں کا جرم تو ایک ہے، میں بھی قتل کے ارادے سے، یہ بھی قتل کے ارادے سے، لیکن اس کو قتل کا حکم دیا گیا ہے، مجھے آزاد کیا جا رہا ہے۔ کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم علاقے کے انتہائی بااخلاق انسان ہو، تمہاری شرافت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، لہذا اللہ نے تمہارے اخلاق کی وجہ سے تمہارے اس جرم کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا، رسول کے قدموں پر سر رکھا کہ جس مذہب میں اخلاق کی اتنی اہمیت ہو اس مذہب کو کیوں نہ قبول کر لو۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صدر محمد والے۔ اب یہیں سے رزلٹ نکلتا ہے کہ جب ایک مشرک اور غیر مسلم کے اخلاق کی اتنی اہمیت کہ اتنے بڑے جرم کو اللہ معاف کر رہا ہے، تو اگر کوئی مومن بااخلاق ہو تو اللہ کی نگاہوں میں اس مومن کی کتنی عزت ہوگی، اس کا کتنا بڑا شرف ہوگا۔ صلوات بلند آواز صدر محمد والے محمد۔ ایک صلوات بلند آواز صدر محمد والے محمد۔ اب ظاہر ہے کہ سورہ والشمس کی ابتدائی آیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، تو وہ تو پورے اشرے کا بھی موضوع ہے، بلکہ ایک اشرے میں بھی پورا موضوع نہیں سما سکتا، لہذا چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں صرف اور صرف نفس کے متعلق۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نفس کو نوک پلک سے درست کیا اس کو، اور پھر ہم نے انسان کے نفس کو جو اچھائیاں تھیں اس کا بھی الہام کر دیا اور جو برائیاں تھیں وہ بھی بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نفس کو علم رہتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، ہمارے نفس کو علم رہتا ہے کہ برائیاں کیا ہیں، ہمارے نفس کو اللہ نے اچھائیوں کا علم بھی دے دیا ہے، برائیوں کا علم دے دیا ہے، اور توجہ رہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نفس انسانی کو معلوم ہے کہ فلاں چیز اچھی ہے فلاں چیز بری ہے، ہم کو جب علم ہے کہ جھوٹ برا ہے سچ اچھا ہے، جب ہمیں علم ہے کہ ظلم برا ہے اور انصاف جو ہے اور عدل جو ہے وہ اچھا ہے، جب ہمیں معلوم ہے کہ دھوکہ دینا جو ہے وہ برا ہے اور وعدے کو وفا کرنا وہ اچھا ہے، تو پھر ہم اس میں مبتلا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک پیمانہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو دھوکہ دے کے لوگ پسند کرتے خوش ہوتے ہیں، ارے کیسا اچھا دھوکہ دیا، دیکھیے کیسا اچھا ان کو داؤں دیا میں نے، کیسے میرے داؤں میں آ گئے، کیسے میرے داؤں میں آ گئے۔ وعدہ خلافی کی فخریہ بیان کر رہا ہے، دیکھیے 4 گھنٹے کھڑے رہے میرا انتظار کرتے ہوئے، میں تو آرام سے لیٹا رہا اپنے، اور وہ بھگتتے رہے وہاں کے اوپر، معلومہ خوش ہو رہا ہے۔
دھوکہ دے کر خوش ہو رہا ہے، جھوٹ بول کر خوش ہو رہا ہے، رشوت لے کر خوش ہو رہا ہے، تو پھر وہ نفس کا علم کیا ہوا؟ ارے توجہ چاہوں گا آپ، وہ نفس کا علم کیا ہوا؟ اس کے لیے علماء نے بیان کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ خود جھوٹ بول کر خوش ہو رہا ہے، یہ دیکھو کہ جب اس سے جھوٹ بولا جا رہا ہے تو خوش ہو رہا ہے یا نہیں۔ ارے توجہ چاہوں گا، جب اس سے جھوٹ بولا جا رہا ہے تب وہ پسند کر رہا ہے نہیں کر رہا، خود جھوٹ بولتا ہے لیکن کسی نے اس سے جھوٹ بول دیا، ارے بڑا بدتمیز جھوٹا ہے، اب پسند نہیں کر رہے اس کو، اب اس کا جھوٹ پسند نہیں آ رہا ہے۔ پوری زندگی رشوت لیتے ہوئے گزری، بڑا اچھا لگا رشوت لیتے ہوئے، جب ریٹائر ہوئے اور پینشن لینے پہنچے اور وہاں پر پینشن کا جو افسر تھا اس نے کہا ارے کچھ دیجئے تبھی تو پینشن آپ کو ملے گی، ارے کیا بڑا رشوت خور ہے، یہ تو بڑا بے ایمان نکلا، پوری زندگی رشوت لیتے رہے، بڑا اچھا لگا، جب خود سے رشوت مانگی گئی تب بڑا برا لگ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ خود کر رہا ہے، یہ دیکھو جب اس کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے تو اس کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند صبر محمد والے۔ اب میں چاہتا ہوں خلاصہ پیش کروں، بہت تفصیل ہے اس موضوع میں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کی تفصیل عرض ہوگی۔ دیکھیے جتنے بھی تھنکرز ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں صرف دو چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اسلام کا ایک امتیاز پیش کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی ایک خصوصیت پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے پڑھے لکھے مجمع کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مذاہب ان میں ہمیشہ دو چیزیں آپ کو ملیں گی، روح اور جسم، روح اور جسم۔ آپ انگریزی میں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر ملے گا باڈی اینڈ سول، باڈی اینڈ سول۔ آپ یہاں جو مذاہب ہیں وہاں دیکھیں گے تو آپ وہاں کیا ہوگا، شریر اور آتما، شریر اور آتما۔ تو آپ کو ایک چیز ملے گی جسم اور ایک چیز ملے گی روح۔ ان دو کے علاوہ تیسری چیز کا کوئی تصور کسی مذہب میں نہیں ہے، بہت توجہ چاہوں گا آپ، کسی تیسری چیز کا کوئی تصور مذہب میں، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یا جسم ہے یا روح ہے، یا باڈی ہے یا سول ہے، یا شریر ہے یا آتما اور آتما ہے، ان دونوں کے مکسچر کو کہتے ہیں انسان ہے۔ جسم اور روح کے ملن کو کہتے کہ اس سے انسان بنتا ہے۔ لیکن اسلام نے بتایا کہ نہیں، ایک چیز اور بھی ہے، ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ ہے نفس۔ بہت توجہ چاہوں گا، وہ چیز ہے نفس، اور اس کے لیے جو منطقی دلیل دی ہے اسلام نے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے اسلام کی دلیل یہ ہے کہ جسم ہے اس کا تعلق زمین سے ہے، اور روح کا تعلق آسمان سے ہے۔ جسم ہے مادہ اور روح ہے نور، توجہ ہے، جسم ہے میٹر، روح ہے نور، ان دونوں میں آپس میں ملاپ نہیں ہو سکتا، ان دونوں میں آپس میں ایک دوسرے سے ملاپ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کثیف ہے وہ لطیف ہے۔ ان دونوں کو جوڑے تو کون جوڑے؟ یہ آپس میں خود سے نہیں جوڑ سکتے، یہ آپس میں خود سے نہیں مل سکتے، کیونکہ جسم الگ ہے اور روح الگ ہے۔ ان دونوں کو ملائے تو کون ملائے؟ کیا یہی نفس ہے جو جسم اور روح کو آپس میں ملاتا ہے؟ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز صبر محمد والا۔ یہی نفس ہے جو جسم اور روح کو آپس میں ملا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ جسم کو موت آتی ہے نہ روح کو موت آتی ہے، موت نفس کو آتی ہے۔ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل روح ذائقۃ الموت نہیں ہے، کل جسم ذائقۃ الموت نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب نفس کو موت آتی ہے تو جسم و روح الگ الگ ہو جاتے ہیں، اسی کو موت کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے ورنہ آواز۔ یہی جسم و روح نفس کے ذریعے سے آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔
جب یہی نفس کو موت آ جاتی ہے تو جسم اور روح آپس میں جدا ہو جاتے ہیں. جسم فنا نہیں ہوتا کیونکہ جسم بنا ہے مٹی سے, ساری چیزیں مٹی میں مل جاتی ہیں, ساری چیزیں مٹی میں مل جاتی ہیں, پانی پانی میں مل جاتا ہے. جتنی چیزیں 110 چیزیں ایلیمنٹ ہیں جن سے انسان کے جسم بنا ہے, اس میں کاپر بھی ہے, زنک بھی ہے, لوہا بھی ہے, فلاں جستا بھی ہے, سب چیزیں موجود ہیں. وہ سب کے سب جسم سے مٹی سے ملتی ہیں, پھر بعد میں مٹی ہی میں مل جاتی ہیں. روح بھی اپنی جگہ رہتی ہے, جسم کے اجزاء بھی اپنی جگہ رہتے ہیں, صرف نفس جدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے موت آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس زندگی کا سبب ہوتا ہے. ارے توجہ رہے, زیادہ وقت نہیں لینا ہے. نفس زندگی کا سبب ہوتا ہے. رسول نے فرمایا علی میرا نفس ہے, علی میرا نفس ہے. اور نفس جب تک موجود رہتا ہے زندگی رہتی ہے. ادھر نفس جدا ہوتا ہے, ادھر موت کا پیغام آتا ہے. تو اگر رسول کی زندگی چاہتے ہو, اگر رسول کی حیات چاہتے ہو, تو کبھی نفس رسول کو رسول سے جدا نہ کرنا, کبھی نفس رسول کو رسول سے الگ نہ کرنا. ارے یہ ہم ہیں جو ہمیشہ رسول کو نفس رسول کے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. ارے جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ علی ولی اللہ, اور جب اذان دیتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں, کیونکہ رسالت کے ساتھ ساتھ نفس کا وجود ضروری ہے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز محمد والے. اسی لیے جو ادھورا کلمہ پڑھتے ہیں, جو علی ولی اللہ نہیں کہتے ہیں, وہی رسول اللہ کی موت کے قائل ہیں. توجہ رہے, وہی رسول اللہ کی موت کے قائل ہیں. جو کہتا تھا کمبخت جو اپنی ٹی وی کے اوپر, ارے رسول سے دعا مانگ رہے ہو, رسول تو مٹی ہو گئے, رسول تو ختم ہو گئے, رسول تو فنا ہو گئے, رسول تو مر گئے. ارے مردے سے تم جو ہے دعا مانگ رہے ہو, مٹی سے دعا مانگ رہے ہو, کیونکہ تمہارا کلمہ ادھورا ہے. تم نفس کو الگ کر کے رسول کا ذکر کر رہے ہو, ہم نفس کو شامل کر کے رسول کا ذکر کرتے ہیں. تمہاری نگاہ میں رسول مردہ ہے, ہماری نگاہ میں رسول زندہ ہے, کیونکہ نفس ساتھ ساتھ ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد والے, ایک صلوات بلند آواز. یا علی یا علی یا علی, صلوات بلند آواز. پورے نعرے لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. صلوات بر محمد وآل محمد. جلدی خلاصہ کرنا ہے. جسم بھی ہے, روح بھی ہے, اور نفس بھی ہے. جو کسی اور مذہب میں آپ کو یہ تصور نہیں ملے گا. یہ صرف خصوصیت ہے اسلام کی کہ اس نے نفس کو بھی پہچانوایا ہے کہ انسان نفس بھی ہے, روح و جسم کے ساتھ ساتھ نفس بھی ہے جو جسم اور روح کو ملاتا ہے. اب ہر ایک کی غذا بھی ہے, جسم کی غذا بھی ہے, روح کی غذا بھی ہے, نفس کی غذا بھی ہے. جسم کی غذائیں جو آپ کے سامنے ہیں, جو نوش فرماتے رہتے ہیں سب, وہ جسم کی غذا ہے. روح کی غذا ہے, روح کی غذا ہے عبادت, روح کی غذا عبادت, روح کی غذا عبادت, اور نفس کی غذا ہے خالص محبت. ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد والے. نفس کی غذا ہے,
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب روح کی غذا جلدی جلدی عرض کرنا ہے تاکہ کم وقت میں بات مکمل ہو جائے۔ روح کی غذا ہے، روح کی غذا عبادت۔ اب ایسے عبادت جب غذا کو صحیح ملتی ہے، روح کو صحیح اگر غذا مل جاتی ہے تو اس سے کچھ ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں، کچھ اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ حکماء کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ جب روح کو صحیح غذا ملتی ہے عبادت کے ذریعے سے تو اس میں کچھ اخلاق خلق پیدا ہوتے ہیں جس کو ایلیمنٹ کہتے ہیں۔ اور وہ ایلیمنٹ کیا ہے؟ وہ ایلیمنٹ ہے محبت، وہ ایلیمنٹ ہے عدالت، وہ ایلیمنٹ ہے رافت و عصمت، وہ ایلیمنٹ ہے شجاعت۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو روح کو صحیح غذا ملے تب پیدا ہوتی ہیں۔ پوری توجہ رہے۔ اور جب نفس کو غذا خالص محبت ملتی ہے تو بھی 4 ایلیمنٹ اس میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک رجحان ہے، ایک میلان ہے، ایک عشق ہے، ایک مودت ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد والے، ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد والے محمد۔ اور جسم سے بھی 4 خلطیں پیدا ہوتی ہیں۔ جسم بھی جو ہوتا ہے اس میں بھی 4 خلطیں ہیں، 4 ایلیمنٹس ہیں۔ جس ایلیمنٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے ویسے ہی مزاج بن جاتا ہے، ویسے ہی انسان بن جاتا ہے۔ پہلا ہے بلغم، یہ ایک ہیومر بھی اس کو کہتے ہیں، ایلیمنٹ بھی کہتے ہیں۔ پہلا ہے بلغم، یہ پہلے کی خصوصیت ہے۔ جس میں یہ زیادہ ہو جاتا ہے اس میں سستی آ جاتی ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے، وہ بھولتا بہت ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں عورتوں سے پوچھا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ یہ پہلے کی خصوصیت ہے۔ ارے توجہ رہے، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، جو حکماء نے بیان کیا وہ پیش کر رہا ہوں۔ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو حکماء و فلاسفہ نے پیش کیا ہے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ پہلا خیل کی ایلیمنٹ ہے وہ بلغم کہلاتا ہے، جس پہ سستی اور دماغ میں بھول پیدا ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جایا کرتا ہے۔ جس نے جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے، جہاں سے اٹھا دیا گیا اٹھ گئے، خود اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کوئی اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ پہلے کی صفت ہے۔ اب دوسرا کیا؟ دوسرا صفرا، دوسرا صفرا۔ یہ صفرا کیا چیز ہوتی ہے؟ اس سے مزاج میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ دوسرے کی صفت ہے۔ توجہ رہے کہ مزاج میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی کو پیٹ دیا، کسی کو مار دیا، کسی کے گھر میں پھاند گئے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ مزاج میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، مزاج میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ صاحب غضب سے لوگ ڈرا کرتے تھے ان کے، کبھی کسی کو کوڑا مار دیا، کبھی کسی کو بلا وجہ سزا دے دی، کبھی کسی گھر میں پھاند پڑے اس کو سزا دے دی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دوسرے کی خصوصیت ہے، دوسرے کی خصوصیت ہے۔ اور تیسری صفت کیا ہوتی ہے جسم کی؟ وہ ہے سودا، سودا۔ اب اس کی کیا صفت ہوتی ہے؟ یہ اگر بڑھ جائے تو صفت یہ ہوتی ہے کہ لالچ بڑھ جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لو، اپنے کو زیادہ سے زیادہ غنی بنا لو۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے۔ چیزیں جمع کر لیتا ہے، چیزیں جمع تو کر لیتا ہے مگر ترتیب بھول جاتا ہے۔ جوتوں کی جگہ کے اوپر ٹوپی رکھ دیتا ہے، ٹوپی کی جگہ پر اپنے جوتے رکھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع کرنے کا شوق تو ہو جاتا ہے مگر ترتیب یاد نہیں رہتی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والے محمد پر۔ اب چوتھا کیا ہے؟ اب چوتھا ہے خون۔
اب چوتھا ہے لہو، یہی خون ہے جس سے زندگی ملتی ہے، یہی خون ہے جو قربانی دیتا ہے، یہی خون ہے جب رگوں میں دوڑتا ہے تو انسان کو قوت و طاقت آتی ہے۔ یہ چوتھے کی خصوصیت ہے کہ جس کو جو قوت کا مظہر ہوتا ہے، جو طاقت کا مظہر ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز صبر محمد والا۔ اس سے زیادہ اب پڑھنے کا موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال نفس انسانی اگر کنٹرول میں نہ ہو تو پھر انسان جو ہے وہ بہک جاتا ہے، کبھی لالچ میں گرفتار ہو جاتا ہے، کبھی حسد میں گرفتار ہو جاتا ہے، کبھی بے ایمانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لہذا کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب مجلس میں تو صرف اہل بیت کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن خالی اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے بلکہ منافقین کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، مجلسوں میں منافقین کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہیں صاحب تو اہل بیت کے ساتھ ساتھ آپ منافقین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو جہاں اہل بیت کی شناخت ضروری ہے وہاں منافقین کی شناخت بھی ضروری ہے۔ تو جہاں پرانے زمانے کے منافقین کو پہچاننا ضروری ہے وہیں آج کے زمانے کے منافقین کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز محمد والا۔ جو اس زمانے کے منافقین جو قوم کو نقصان پہنچا رہے ہوں، جو قوم کو نقصان پہنچا رہے، جو قوم کو لوٹ رہے ہوں، اس وقت فدق لوٹا تھا، آج بھی لوٹ رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والے محمد۔ کسی تحریک میں کبھی شامل نہیں ہوئے، ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا، ہمیشہ ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دیا، ہمیشہ کبھی ڈی ایم کے چاپلوسی ہے تو کبھی ایس ایس پی کی چاپلوسی ہے تو کبھی کمشنر کی چاپلوسی ہے، کبھی کسی قوم کی تحریک میں شریک نہیں ہوئے۔ ایک تحریک کا اعلان کیا گیا ہے، انشاءاللہ قوم اس میں ساتھ دے گی انشاءاللہ ہے۔ وہ تحریک ہے حسین آباد ٹرسٹ کی تحریک۔ کسی کی ہمت نہیں کہ ڈی ایم کے خلاف بول سکے، کسی کی ہمت نہیں کمشنر کے خلاف بول سکے، صرف اکیلے ایک ہی انسان ہے کہ جو بولتا ہے، کہ جس کی ہم کو بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ کبھی پاسپورٹ ضبط ہو رہا ہے تو کبھی جیل جانا پڑ رہا ہے تو کبھی مقدمات لگ رہے ہیں، لیکن جو چاپلوس ہیں، جو چمچے ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ جو چمچہ گیری کر رہے ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں، ہمیشہ نقصان ہم نے اٹھایا ہے اور نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ 3-4 مرتبہ پاسپورٹ ضبط ہو چکا ہے، لیکن میں تیار ہیں ہم اس کے لیے کہ پاسپورٹ ضبط کرو، چاہے کسی قسم کی سزا دو، چاہے جیل بھیجو، لیکن ہم تمہیں بے ایمانیاں نہیں کرنے دیں گے، ہم بے ایمانیاں نہیں کرنے دیں گے۔ معلوم ہوا کہ پورا ویڈیو ڈال دیا کہ صاحب نالی کہیں کی ٹوٹی ہوئی تھی، صاحب کہا کہ بنوا دیجئے، صاحب کتنا بڑا کارنامہ کر دیا، ٹوٹی ہوئی نالی بنوا دی۔ ارے صاحب قوم کے بہت بڑے خدمتگار ہیں، ٹوٹی ہوئی نالی کہہ دی تھی ڈی ایم سے، وہ ڈی ایم کہہ دی تھی، بنوائی ڈی ایم نے، اب بھی نہیں ابھی تک اس کو، وہ اسی طرح ٹوٹی پڑی ہوئی ہے۔ اور صاحب دیکھیں یہ پتھر ٹوٹا ہوا ہے، یہ ڈی ایم صاحب یہ ذرا بنوا دیجئے۔ ارے صاحب دیکھیے کتنی بڑی قوم کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن جو وہ اربوں کھا رہا ہے اس کے لیے ایک لفظ نہیں۔ اربوں روپے کھا رہے ہیں یہ افسران، اربوں روپے کھا رہے ہیں۔ جو شیعوں پر خرچ ہونا چاہیے، جو ہماری قوم پر خرچ ہونا چاہیے، وہ افسران اپنا نر کو جہنم بھر رہے ہیں اس سے۔ اس پر آج تک ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی ان پولیس کی اور ایڈمنسٹریشن کے چمچوں کو۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد۔ اربوں روپے قوم کے کھا گئے، جبکہ حسین آباد کی جو چھوٹے امام باڑے کی ڈیڈ ہے، جو چھوٹے امام باڑے کی ڈیڈ، بڑے امام باڑے کوئی ڈیڈ نہیں ہے، کوئی وقف نامہ نہیں ہے، زبردستی قبضہ کیے ہوئے ہیں، زبردستی وہاں حرام خوری کر رہے ہیں، زبردستی قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ چھوٹے امام باڑے کی ڈیڈ ضرور ہے، اور وہاں کی آمدنی سے ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ شیعوں کو زیارت پر بھجوایا جائے گا۔ بتائیے کس کو بھیجا جائے آج تک؟
کس کو بھیجا گیا؟ طالب علموں کو وظیفے دیے جائیں گے، کن کو وظیفہ مل رہا ہے؟ کن کو مل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے چمچوں کو ملتا ہو، لیکن اسٹوڈنٹس کو نہیں مل رہا ہے، کوئی وظیفہ نہیں مل رہا ہے۔ یہاں تک کہ یہ گول دروازے میں جتنی نئی عمارتیں بن رہی ہیں سب ڈیڈ کے خلاف بن رہی ہیں، لیز ڈیڈ کے خلاف بن رہی ہے۔ میرے پاس وہ لیز ڈیڈ کی کاپی موجود ہے، اس پہ لیز ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ جو الہ آباد بینک ہے، جو ادھر آپ کے کونے میں ایک عمارت بنی ہوئی ہے الہ آباد بینک کی، کہ بس اسی کے اسٹائل پر ساری عمارتیں رہیں گی، کسی کو ڈیزائن چینج کرنے کا حق نہیں رہے گا، اور 2 منزل سے تیسری منزل عمارت نہیں بن سکتی۔ اور آج دیکھیں ساری نئی عمارتیں 3 منزلیں بن گئی ہیں، اور اس کے بعد بالکل ڈیڈ کے خلاف ہو رہا ہے، وہ لیز ڈیڈ کے خلاف ہو رہا ہے۔ جب ہم لیز ڈیڈ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں پرائیویٹ ٹرسٹ ہے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں دے سکتے، اس کو کچھ نہیں بتا سکتے، یہ پرائیویٹ ٹرسٹ ہے۔ پرائیویٹ ڈی ایم صاحب فرماتے ہیں حسین احمد کو پرائیویٹ ٹرسٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باپ دادا نے یہ ٹرسٹ بنوایا تھا، اسی لیے وہ پرائیویٹ ٹرسٹ کہہ رہے ہیں اس کو۔ اس کا مطلب آپ کے ابا نے بنوایا تھا یا دادا نے بنوایا تھا؟ ارے شیعہ ٹرسٹ ہے، یہ شیعہ ٹرسٹ ہے، یہ بادشاہوں کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ اس سے بادشاہوں کی یا اولادیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں یا شیعہ قوم فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز محمد والے۔ لہذا یہ چمچے نہ کبھی میدان میں آئے ہیں نہ یہ چمچے کبھی میدان میں آئیں گے، لیکن ہمیشہ عوام ساتھ رہے ہیں، انجمنیں ساتھ رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو بھی جتنی بھی کروڑوں کی آمدنی اس کی ہوتی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جب میں نے وہاں کے اوپر تالے لگوائے تھے، جب وہاں نیم برہنہ عورتیں، آدھی ننگی عورتیں جب اندر جاتی تھیں تو اس کے خلاف ہم نے تالے بندی کر دی تھی۔ اس وقت کے ڈی ایم کا اعلان آیا تھا، اخبار میں آج بھی موجود ہے، کہ مولانا کی تالہ بندی سے روزانہ 5 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ 2014 میں یہ بات کہی تھی، روزانہ 5 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے، اب آمدنی دگنی ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہاں 10 لاکھ روز کی آمدنی ہے، 10 لاکھ روز، لیکن کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ وہاں جو غار والی کربلا ہے، ابھی کسی نے بتایا کہ 15 شعبان میں جب اس میں پیسہ ڈالنا تھا، بہت بڑا صندوق ہے شیشے کا، کیا پیسہ ڈالنے کی جگہ نہیں تھی اس میں، اتنا بھرا ہوا تھا وہ کہ اس میں نوٹ ڈالنے کی گنجائش نہیں تھی، اور ہر مہینے وہ چلا جاتا ہے صاف ہو کر، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ پوچھ سکے کہ یہ پیسے کیا ہو رہے ہیں، یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں۔ لیکن میں اپنی قوم کی طرف سے ہمت کر کے کہہ رہا ہوں کہ حساب تم کو دینا پڑے گا۔ جو 23 سال تم نے کھایا ہے ہماری قوم کی دولت کو، اس کا حساب ہم تم سے لے کر رہیں گے، اس کا حساب تمہیں دینا پڑ جائے گا، اور تم کو یہ قوم کے حوالے ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز محمد والے۔ اور بس آخری جملے ہیں، اس سے زیادہ نہیں عرض کروں گا، کہ یہ جو ٹی وی کے اوپر یہ جو اس طرح کے گندے لوگ روزانہ کچھ نہ کچھ میرے خلاف ڈالتے رہتے ہیں، گندے لوگ، غلیظ و گندے قوم کی غلاظتیں ہیں، یہ قوم کے گندے ترین افراد ہیں کہ جو اس طرح سے ہمارے خلاف ڈالتے رہتے ہیں۔ ابھی جب ہم نے ڈی ایم کے خلاف بیان دیا تو ان کا آیا، ارے بڑے اچھے کام کر رہا ہے ڈی ایم، بہت وہاں اس نے اچھائی کر رکھی ہے، وہاں جو آدھی ننگی عورتیں آ رہی ہیں، تم کہہ رہے ہو ڈی ایم بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ جو ہم کہتے تھے کہ یہ ایجنٹ ہیں گورنمنٹ کے، اب ان کے بیانات سے خود ہی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ قوم کے وفادار نہیں ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کے وفادار ہیں، یہ پولیس کے وفادار ہے۔ ایک سلوات بھیجو بلند آواز سے محمد والے۔ یاد رکھیے کہ ان کو یہ جو بول رہے ہیں خود بھی گناہ گار ہیں، اور جو ان کو پیسے دے رہے ہیں بلوانے کے لیے وہ حرام خور اولاد مولویوں کی، وہ بھی گناہ گار ہیں، اور جو ان کو معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ان کو سن رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی گناہ گار ہے کہ جتنا بولنے والا گناہ گار ہے۔
جتنا بولنے والا گناہ گار ہے اتنا ہی سننے والے بھی گناہ گار ہیں. آپ سے بھی حساب ہوگا کہ تم نے یہ گندی باتیں سنی کیسے, گندی باتیں سنی کیسے. میں اب مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے بڑے بیٹے کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب وہ کسی لڑکی کو لے کر بھاگ گیا ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں بھاگا ہے لے کر, مگر وہ بمبئی لے کر گیا ہے. وہ آپ بڑے بیٹے تو مجھے مل لیجیے. ایک ساتھ بڑا اچھا جملہ کہا, وہ اتنا سیدھا ہے, اتنا سیدھا ہے کہ کوئی دوسرا تو اسے اغوا کر سکتا ہے, وہ کسی کو اغوا نہیں کر سکتا. اتنا نیک اور سیدھا بچہ وہ ہے کہ جا کر آپ خود ملاقات کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے کہا گیا وہ فلاں لڑکی کو لے کر بھاگ گیا, بمبئی لے گیا, بمبئی لے گیا. آج تک اس نے اکیلے بارہ بنکی سفر نہیں کیا ہے, بمبئی لے گیا. اور کچھ دن بعد وہی بھوپو بول رہا تھا جو منہ کے اندر پورا ٹھوسے ہوئے ہوتا ہے, اس کو پیسے ملتے ہیں, یہ چھٹ بھئیے مولوی پیسے دیتے ہیں اسے, جو منہ کے اندر گھسیڑے بولا کرتا ہے. اس نے کچھ دن بعد کہا کہ مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے, مجبوراً, میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مجبوراً کہنا پڑا ہے. کہا کہ وہ بچی تو حاملہ ہو گئی ہے جس کو لے کر بھاگا تھا, وہ بچی حاملہ ہو گئی ہے. ارے تمہیں اتنی دقیق خبریں کہاں سے مل گئیں؟ لگتا ہے کوئی بہت قریبی لڑکی ہے تمہاری. ارے کسی کو خبر نہیں, تمہیں خبر. بمبئی لے کر بھاگا, حاملہ بھی ہو گئی, اس کا مطلب ہے تمہارے گھر ہی سے کوئی تعلق رکھنے والی لڑکی ہے. ایک سلوات بھیجے ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد. منافقوں سے ہوشیار رہیے. منافق جتنا اہل بیت کو نقصان پہنچا ہے وہ کافروں سے نہیں پہنچا ہے, منافقوں سے پہنچا. ابن ملجم کون تھا؟ منافق تھا, منافق تھا. غصب کرنے والے کون تھے؟ منافق تھے. شہزادی فاطمہ زہرا پر دروازہ گرانے والے کون تھے؟ کافر تھے, مشرک تھے, بت پرست تھے, منافق تھے. تو شہزادی کے اوپر دروازہ گرا رہے ہیں, شہزادی کی پسلیاں شکستہ ہو رہی ہیں, جناب محسن کی شہادت ہو رہی ہے. ہاں عزاداروں, ہمارے چھٹے امام نے ایک زیارت ہے, امام کی زیارت ہے, ساتویں امام کی زیارت ہے. ساتویں امام نے اپنے زیارت میں کہا ہے, عجیب جملے کہے ہیں کہ سب سے بڑے مظلوم اگر ہمارے خاندان کے کوئی ہیں تو ہمارے جد علی ہیں. عجیب جملے ہیں. ساتویں امام زیارت میں فرما رہے ہیں کہ سب سے مظلوم ہمارے خاندان میں اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا جد علی ہے. اے آقا, کربلا میں امام حسین کو مظلوم کہیے, امام زید العابدین کو مظلوم کہیے, امام موسیٰ کاظم خود ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, لاش کو بھی ہتھکڑیوں میں رکھا گیا تھا. آپ سب سے زیادہ مظلوم ہیں. لیکن امام نے کیا فرمایا کہ ہمارا سب سے زیادہ مظلوم علی ہے, ہمارا سب سے زیادہ مظلوم علی ہے. مولا علی سے خود پوچھا گیا کہ ایک مرد کے لیے سب سے بڑی مظلومی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ ایک مرد کے لیے سب سے مظلومی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ کہ ایک مرد کے لیے سب سے مظلومی کا موقع یہ ہے کہ اس کی زوجہ کو اذیت دی جا رہی ہے, اس کی زوجہ کو مارا جا رہا ہے اور وہ صبر کر رہا ہے. ہاں, ہمارے آقا حسین اتنے زبردست مصائب پڑھے گئے ان پر, اتنے زبردست مصائب توڑے گئے ان کے اوپر, لیکن جو بیویوں پر ظلم ہوا وہ شہادت سے پہلے نہیں ہوا ہے. توجہ رکھیں آپ حضرات, جو کہنا چاہتا ہوں وہ شہادت سے پہلے نہیں ہوا ہے, سر کٹنے کے بعد ہوا ہے. زینب کو جو تازیانے پڑے ہیں حسین کی شہادت کے بعد پڑے. ارے زینب کے بازوؤں میں جو رسیاں بندھی ہیں شہادت کے بعد بندھی ہیں.
سکینہ کے گلے میں جو رسی بندھی ہے حسین کی شہادت کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی بیویوں پر ظلم ہوئے ہیں وہ حسین کی شہادت کے بعد، لیکن علی تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دروازہ علی کے سامنے توڑا جا رہا ہے، دروازہ علی کے سامنے توڑا جا رہا ہے، پسلیاں علی کے سامنے ٹوٹ رہی ہیں، محسن کی شہادت ہو رہی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ چہرے پر جو انگلیوں کے نشان ہیں وہ بھی علی کے سامنے، اور صرف یہی نہیں بلکہ کونی کے اوپر جو تلوار کا دستہ مارا جا رہا ہے کہ جس سے شہزادی کا ہاتھ شکستہ ہوا، وہ بھی علی کے نگاہوں کے سامنے۔ اب علی سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں۔ ہاں داروں، آج کا دن وہ دن ہے جب مولا زخمی حالت میں تڑپ رہے ہیں، زخمی حالت میں تڑپ رہے ہیں۔ ہاں داداروں، تلوار کا زخم بھی ہے اور زہر کی تکلیف بھی ہے، مولا زہر کی تکلیف میں تڑپ رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی دائیں کروٹ ہے کبھی بائیں کروٹ ہے۔ روایت کہتی ہے بیویوں نے دیکھا کہ جب بابا کروٹیں بدل رہے ہیں تو جناب زینب ام کلثوم آگے بڑھتی ہیں، ایک بیٹی نے ایک پہلو میں نرم تکیہ لگا دیا، دوسری بیٹی نے دوسرے پہلو میں نرم تکیہ لگا دیا۔ اگرچہ آقا کی پسلیاں زخمی نہیں تھی مگر بیٹیوں کو گوارا نہیں ہوا کہ جب کروٹ بدلے تو ہلکی سی بھی اذیت ہو، دونوں طرف تکیے لگا دیے۔ اے آقا کربلا کا منظر آ کر دیکھیے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین زخمی عالم میں کبھی دائیں طرف جھک جاتے کبھی بائیں طرف جھک جاتے ہیں۔ عمر سعد کو یقین ہو گیا کہ حسین گرنے والے ہیں، بس حسین گرنے والے ہیں، اب حسین سے سنبھلا نہیں جا رہا ہے۔ تو تاریخ کہتی ہے ملعون نے کچھ نیزے بردار ایک پہلو میں بھیجے، کچھ نیزے بردار دوسرے پہلو میں۔ جب بھی حسین کسی پہلو پر جھکنے لگتے تھے یہ ملعون نیزوں کی نوکیں پسلیوں میں چبھوتے تھے۔ آقا تڑپ کر دوسرے پہلو میں جھک جاتے تھے، وہاں بھی کچھ ملعون نیزے لیے پسلیوں میں چبھوتے تھے۔ اسی عالم میں آقا حسین زمین پر تشریف لائے۔ ہاں داروں، امام کو جب مولا علی کو دیکھا جناب زینب ام کلثوم نے کہ چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو گیا ہے کہ ماتھے پر جو زرد رنگ کی پٹی، آخری دو تین جملے ہیں کہ ماتھے میں جو زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، چہرے کا رنگ زرد مولا کا اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس زرد رنگ کی پٹی کہاں پر بندھی ہوئی ہے۔ شہزادیاں گھبرا گئیں، کہا جلدی سے بھیا حسن کو بلاؤ، بابا کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، بابا کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ امام حسن تشریف لائے، کہا جلدی سے کسی ماہر جراح کو بلائیے۔ امام حسن نے اس علاقے کے ماہر ترین جراح کو بلایا، آ کر اس نے زخم سر کا معائنہ کیا، معائنہ کر کے اٹھا ہے تو خود اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، اس کی زبان سے کچھ نکلا نہیں، بس اتنا ضرور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے آقا، ارے جو وصیتیں کرنا ہے کر لیجئے، اب شفا کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ زہر کا اثر مغز تک پہنچ چکا ہے۔ مولا نے امام حسن کو بلایا، تمام لوگ جتنی بھی اولادیں تھیں سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، اے حسن یہ تمہارے حوالے، اے حسن یہ تمہارے حوالے، سب کو امام حسن کے حوالے کیا۔ لیکن ایک چھوٹا سا بچہ دیوار کی طرف رخ کیے ہوئے زار و قطار رو رہا تھا، اس کو امام حسن کے حوالے نہیں کیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ ماں ہاتھ جوڑ کر سامنے آ گئی، اے آقا کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی، کیا میرے عباس سے کوئی قصور ہو گیا ہے؟ اے ام البنین یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ آقا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا لیکن میرے بچے عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا؟ یہ سننا تو روایت کہتی ہے
امام حسین کو اشارے سے قریب بلایا، عباس کو قریب بلایا، جناب عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھوں میں دیا کہ اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے ہیں، اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے ہیں۔ جب تک امام حسن کے سپرد کیا تھا تو صرف امام حسن سے کہا تھا اے حسن تمہارے حوالے، اے حسن تمہارے حوالے، لیکن جب امام حسین اور جناب عباس کی نوبت آئی تو پہلے تو امام حسین سے کہا اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے، پھر عباس کا رخ کیا اے عباس یہ حسین تمہارے حوالے، مجھ سے وعدہ کر جب تک زندہ رہو گے حسین کے جسم پر کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ عزادارو یہی وقت تھا، یہ مولا علی کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے بابا کس کو سلام کر رہے ہیں؟ اے میری بچیوں میرا آخری وقت آ چکا ہے، ارے مجھے خدیجہ لینے آ گئی ہیں، ارے مجھے رسول اللہ لینے آ گئے ہیں، اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا مجھے لینے آ گئی ہے۔ بیویوں نے فریاد کی اے ابا ہم غربت میں یتیم ہونے جا رہے ہیں، اے اماں ہماری فریاد سن لیجئے۔ بس آخری 2-3 جملے ہیں۔ ہاں مولا دنیا سے رخصت ہوئے، جنازہ اٹھا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک سمت امام حسن تھے، ایک سمت امام حسین تھے، اور دوسری سمت سے تابوت اٹھا ہوا تھا۔ جب کوفے کی گلیوں میں تابوت گیا ہے تو روایت کہتی ہے کہ ہر دیوار جھک کر سلام کر رہی تھی، السلام علیکہ یا امیر المومنین، ہر درخت جھک کر سلام کر رہا تھا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ ایک مسجد کی مینار جو تھی وہ جھک جھک کر سلام کر رہے تھے، اے آقا سلام آخر قبول ہو، ہمارا سلام قبول ہو۔ کسی نے پوچھا امام حسن امام حسین سے کہ ایک طرف تو آپ لگے ہوئے تھے، دوسری طرف کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور جنازہ خود بخود اٹھا ہوا تھا۔ کہا ادھر جبریل و میکائیل تھے جو میرے بابا کا لاشا اٹھائے ہوئے تھے، میں جبریل و میکائیل کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں ارے تم علی کا تابوت اٹھانے آ گئے، ارے کربلا بھی آ جاؤ، ایک بے کس کا جنازہ کربلا کی زمین پر خاک پر پڑا ہوا ہے، آؤ اور حسین کا جنازہ اٹھانے بھی آ جاؤ۔ ارے جس کی لاش کربلا کے میدان میں 3 دن تک بے غسل و کفن پڑی رہی۔